اللہ آتا ہی نہیں مسلمان، نوکری کو جاتا ہی نہیں مسلمان، جب دیکھو یا بیٹھا وہ پورے گاؤں کے اندر ایک 25 آدمی ہوں گے پیسے والے ہو، باقی کے 25,000 پورے بیچارے غریب ہیں ہو، انہیں امیر بننے کی خواہش ہی نہیں ہے، اس کا کار خریدنے کی تمنا نہیں ہے، دوسروں کی دیکھ کے خوش ہو جاتا ہوں انہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے واسطے اتنے مت گر جاؤ میرے بھائی، اپنے آپ کو اٹھاؤ، اپنے بچوں کو قابل بناؤ، حافظ قرآن بناؤ۔ یہ بچہ آج تمہارے گھر میں دودھ چھوڑ کر عقل سنبھالنے والا ہے، سنو، یہ بچے کی زندگی تمہارے ہاتھ میں ہے، تم چاہو تو اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا کر جنتی اس کو بھی بنا سکتے ہو، اپنے آپ کے لیے ایک جنتی تحفہ تیار کر سکتے ہو، مگر نہیں بناؤ گے تو یہی بچہ تمہارے لیے عذاب کا سبب بن جائے گا، بربادی کا سبب بن جائے گا۔ یہ زندگی میں جتنے گناہ کرے گا اس کے ہر گناہ کا بدلہ تمہارے نام اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ مسلمانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بروز محشر بعض لوگوں کے چہروں پر نورانی تاج ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ نورانی تاج، جس کو دیکھنے کے بعد بزم محشر میں لوگ ان سے پوچھیں گے آپ کون سے پیغمبر ہیں؟ تو وہ لوگ کہیں گے اللہ اللہ، ہم کوئی پیغمبر نہیں آئے۔ پوچھیں گے اگر پیغمبر نہیں ہے تو اتنے مصیبت کے میدان میں تمہیں یہ نورانی تاج کیوں پہنایا گیا؟ جبکہ لوگ پریشانی کے عالم میں پھنسے ہیں، زمین لوہے کی ہو گئی ہے، پسینے کا سمندر چل رہا ہے، سوا نیزے پر سورج ہے، کوئی کسی کا پہچاننے والا کوئی کسی کو نہیں پہچانتا ہے، تمہیں اتنی عزت و شان سے کیوں نوازا گیا؟ اگر تم پیغمبر نہیں ہو تو پھر تم کون ہو جو تم کو نورانی تاج پہنایا گیا؟ تو وہ کہیں گے سنو سنو، ہم پیغمبر نہیں آئے، ہمیں یہ نورانی تاج اس لیے پہنایا گیا کیونکہ ہم نے دنیا میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ بناؤ میرے بھائی اپنے ایک ایک بیٹے کو حافظ قرآن۔ اب اس کا دینی فائدہ کیا ہے یہ بھی سن لو۔ آج اہل سنت والجماعت کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اہل سنت میں حفاظ اور علماء کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے، کیونکہ مسجد کے امام کا جو عقیدہ ہوتا ہے ساری قوم کا وہی عقیدہ ہوتا ہے۔ مسجد کا امام اگر اپنے عقیدے پر قائم ہے تو پھر سن لو مسلمانوں، مسجد کے امام کی وجہ سے سارے محلے والوں کا عقیدہ وہی ہوتا ہے۔ اب اگر اللہ نہ کرے اگر ہماری مسجد میں کوئی بد عقیدہ گھس گیا، فار ایگزامپل ایک جمعہ نے غلط بات کرا، مسلمان کو کہا اے آپ غلط بولے مولانا، بحث ہوئی، وہ بھی رفع دفع ہوگا، بیٹھ گئے، پھر دوسرا جمعہ پھر بولتا، تیسرا جمعہ پھر بولتا، چوتھا جمعہ پھر بولتا، سنتے ایک سال کے 52 جمعہ سنتے 40ویں جمعے میں اس سنی کو یقین آتا مولانا اتنا بول رہے تو صحیح چھے کی کیا آئے گی بھائی؟ ختم۔ جس دن بد عقیدے کی بات کو صحیح سمجھا اس دن اس کا ایمان ختم، گیا، غارت ہوگا ایمان۔ اگر سنیت کو بچانا ہے، سنیت کو پروان چڑھانا ہے، سنیت کو عروج پہ لانا ہے تو مسلمانوں یہ جلسوں کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن عالم دین بنانے کی ضرورت ہے۔ ارے حافظ قرآن کی فضیلت تو تم نے سن لی کہ وہ قبرستان میں قدم رکھ دے تو سارے قبرستان سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، مگر حافظ قرآن نکلا عذاب واپس آ گیا۔ اب ذرا عالم دین کی شان سنو، عالم دین قبرستان میں قدم رکھتا ہے تو اللہ رب العزت عالم دین کے قدم کی برکت سے پورے قبرستان کے عذابی مردوں پر سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ حافظ قرآن نکل گیا تو عذاب آ گیا، مگر عالم دین قبرستان سے نکلا، عذاب نہیں آیا۔ پورا دن گزر گیا، عذاب واپس نہیں آیا، 4 دن گزر گئے، عذاب واپس نہیں آیا، 10 دن گزر گئے، عذاب واپس نہیں آیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کب تک واپس نہیں آئے گا؟ حضور نے کہا عالم دین کے قدم رکھنے کی وجہ سے اللہ اس قبرستان سے 40 دن تک اب عذاب اٹھا لیتا ہے۔ ارے قبرستان میں کون ہے میرے بھائی؟ خیر کون کی، کیا نہیں کی، کب سے کی، کس کا کی؟
ان کے اوپر سے عذاب اٹھ جاتا ہے. تو جب بیٹا خود عالم دین ہو تو ماں باپ کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا, خاندان والوں کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا. اس لیے میرے پیارے بھائیوں, اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ, اپنے بچوں کو قابل بناؤ, محنت کرو, توجہ دو, آگے بڑھو مسلمانوں, پیچھے مت رہو, بہانے مت لو, ایک دوسرے کا ٹیکا مت لو, جتنا ہو سکتا ہے آگے بڑھو, کوشش کرو مسلمانوں, کیونکہ کوشش کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. اللہ ان سے راضی ہے جو اللہ کے لیے محنت کرتے ہیں, کچھ اللہ کے لیے کوشش کرتے ہیں. عقل حلال کھاؤ اور حلال کماؤ, حلال کے ساتھ زندگی گزارو, اپنی اولاد کی پرورش کرو. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا, میری امت میں یتیم دو قسم کے ہیں. ایک وہ جس کے بالغ ہونے سے پہلے اس کا باپ مر جائے, وہ بچہ یتیم ہے. جس کے جوان ہونے سے پہلے اس کے باپ کا انتقال ہو جائے, وہ بچہ یتیم. اور حضور فرماتے ہیں دوسرا وہ جس بچے کا باپ زندہ ہو پھر بھی وہ بچہ یتیم ہے. پوچھے یا رسول اللہ باپ زندہ ہے تو بچہ یتیم کیسے ہے؟ تو حضور نے فرمایا اس لیے کہ اس کا باپ زندہ تو ہے مگر اس کے باپ نے اپنے بچے کو دین کی تعلیم نہیں دلایا ہے. تو ایسے باپ کا ہونا اور مر جانا دونوں برابر ہے. اس باپ کے زندہ رہنے کے بعد بھی بیٹا یتیم ہے. آج قسم کھا کے اٹھو اس مدرسے کے سالانہ جلسے سے, یہ حضرتوں کی محنت, یہ علماء کی محنت کو قبول کرو, اپنے بچوں کو حافظ قرآن, عالم دین بناؤ. اگر آپ کو ہاسٹل کی لائف پسند نہیں آتی تو نو پرابلم, آپ اپنے بچے کو مدرسہ بھیجاؤ, روزانہ واپس بلاؤ اور بچے کو پڑھاؤ. حافظ قرآن آپ کے 4 بچے ہوں, ایک کو انجینئر بناؤ, ڈاکٹر بناؤ, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بناؤ, آپ کی مرضی. گریجویشن کر بناؤ, آپ کی مرضی, گریجویٹ کرو, مگر ایک بچے کو تو کم سے کم حافظ قرآن, عالم دین بناؤ تاکہ وہ بچہ ہماری شفاعت کا ذریعہ بن جائے, ہماری آخرت بہتر ہو جائے. امید کرتا ہوں کہ آپ میری ان باتوں پر انشاءاللہ غور کریں گے اور اس پر عمل کریں گے.